سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں جمعہ رجب کا چوتھا جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کا مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے قرآن و حدیث میں وعدہ پورا کرنے کا حکم۔ باری تعالیٰ جل شانہ عمن والو نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت شریفہ کا یہ پہلا حصہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو۔ قول سے مراد وعدے، عقود، اوفوا بالعقود، اپنے قول پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ عقود جمع ہے عربی زبان میں عقد کی۔ عقد معروف لفظ ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں۔ عقد کا معنی ہے گرہ، باندھنا، جیسے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ لینا، گرہ لگا دینا، ٹھیک ہے نا، نوٹ۔ عقد عربی زبان میں واحد ہے اور جمع ہے عقود۔ اور یہ بڑی اہم آیت شریفہ ہے، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت ہے چھٹے پارے کی۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مومنوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، اہل اسلام، اہل ایمان سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ہی شان عطا فرمائی۔ تو شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ جب وعدہ کریں اس کو پورا کریں، یعنی کہ ہلکا نہ لیں، ایزی نہ لیں۔ جب وعدہ کر لیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرومس، تو اس کو پورا کریں۔ وعدہ قرآن مجید میں صرف یہی نہیں، سورہ نحل میں بھی وعدہ پورا کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اشارہ فرمایا ہے، بلکہ وہاں تو یہ فرمایا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی روز قیامت جیسے بہت سارے معاملات کے بارے میں اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا نا، یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پوچھا جائے گا نا۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں حقوق اللہ میں، آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا، نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے ناجائز قتل کے بارے میں سوال ہوگا، ناحق قتل کے بارے میں، کہ کسی کو ناحق قتل کیا تھا کیا دنیا میں، یہ پوچھا جائے گا۔ تو ایسے ہی جہاں بہت ساری باتیں پوچھی جائیں گی، باری تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال جواب ہوگا، سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا روز قیامت۔ تو وہاں ایک سوال وعدوں کے بارے میں بھی ہوگا کہ تم نے دنیا میں وعدے کیے تھے، بلکہ ایک وعدہ تو وہ بھی ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، سورۃ الاعراف میں۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ الست اور وعدہ میثاق، یہ بھی نام ہے اس کا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
آنے والی نسل انسانی کو جمع کر کے، نسل آدم کو جمع کر کے روحوں کی صورت میں، ارواح کی صورت میں ان سے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے ان سے ربوبیت کا اپنے اقرار لیا تھا وہاں، ابھی تو وہ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب سے ہر ایک روح سے اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا۔ اس کو سب سے پہلا وعدہ کہا جاتا ہے ازل میں جو کیا گیا، وعدہ میثاق۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، عارف باللہ صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ایک شعر میں، دلایا وعدہ میثاق مجھ کو یاد مرشد نے، کہ مجھے ایسا مرشد ملا جس نے مجھ کو یاد دلایا کہ تم کو یاد ہے کہ تم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا، بھولے تو نہیں ہو، یاد ہے یا نہیں ہے؟ پیر ہو تو ایسا ہو، مرشد ہو تو ایسا ہو جو خود بھی وعدہ یاد رکھے اور مرید کو بھی یاد دلائے۔ دلایا وعدہ میثاق مجھ کو یاد مرشد نے، وہی اقرار جانانا جو پہلے تھا سو اب بھی ہے، یعنی جو اقرار اس وقت کیا تھا عالم ارواح میں الحمدللہ اب بھی ہے، وہی اقرار ہے۔ چنانچہ ایک تو وعدہ وہی ہو گیا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلا وعدہ ہے، وعدوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک وعدہ عالم ارواح کا وعدہ، اس کو وعدہ میثاق بھی کہا جاتا ہے، وعدہ الست بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے چنانچہ اب دوسرا وعدہ کون سا ہے؟ دوسرا وعدہ وہ ہے کہ جو بندہ کسی بندے سے کرے، کیونکہ یہ جو وعدہ جو میں نے ابھی عرض کیا پہلا والا، یہ تو اللہ اور بندے کے روح کے درمیان ہوا، ارواح کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہوا، وہ تو وہ وعدہ ہوا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد بندے بندوں سے بھی تو وعدے کرتے ہیں نا، کرتے رہتے ہیں وعدے۔ اب اگر کوئی وعدے کو ایسے سمجھ لے کہ جیسے کھیل مذاق، تو یہ تو نہیں ہے وعدہ، وعدہ کوئی مذاق تھوڑی ہوتا ہے۔ وعدے کو تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا فرمائی ہے، خوبی عطا فرمائی ہے، ایک شان عطا فرمائی ہے کہ اس کو مضبوطی عطا کی ہے اللہ نے، کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا خطبہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ ایمان والا نہیں جسے وعدے کا پاس نہیں، یعنی وعدہ کیا تو اگر اسے وعدے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ مومن کی شان ہے یہ، اسی لیے خطاب بھی ایمان والے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو، عقد کو پورا کرو۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی، منافق کون ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، یعنی زبان اور دل میں تضاد ہو۔ تو فرمایا 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، ایک نشانی یہ ہو گئی۔ دوسری
جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے، یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ تیسری نشانی بھی فرمایا یہ منافق کی ہے۔ یعنی کہ مومن کو اس سے دور رہنا ہے، جھوٹ سے، خیانت سے اور وعدہ خلافی سے، اس سے بچے۔ یا تو وعدہ کرے نا، جیسے اگر یہ کہہ دیا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ میں بچت ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اور حکم بھی ایسا ہی ہے کہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ عز و جل، ہے نا؟ یعنی کہ اللہ کے اوپر رکھ دو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ مگر وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے پکا کر لو، پکی بات کر لو، جیسے وہ وعدہ ہو گیا۔ ایک وعدہ زبان سے کوئی کرے، یہ بھی وعدہ ہے، عقد ہے یہ بھی۔ ایک وعدہ کوئی تحریر سے کرے، یہ بھی وعدہ ہے، جس کو ہم معاہدہ بھی کہہ دیتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ۔ تو ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو وعدہ ہے، معاہدہ ہے یہ۔ چاہے زبان کر کے پھر جائے، یہ بھی قابل مذمت ہے، چاہے تحریری لکھ کر پھر جائے، یہ بھی قابل مذمت ہے، قابل سزا بھی ہے۔ اور وعدے کی سزا اصل میں اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جب اس نے وعدہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے، کیونکہ وعدے کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ اب ایک اور وعدہ آپ نے سنا ہوگا اکثر، بیعت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی وعدہ ہوتا ہے نا، جو پیر و مرید کے درمیان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی، سورۃ الفتح میں اس کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی وعدہ کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں نا آپ سے، اس کو ہلکا نہ لیں، یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں وہ۔ تو فمن نکسا فإنما ينکس علی نفسی، فرمایا اللہ نے۔ پھر جس نے اس کو توڑ دیا تو فرمایا اس نے اپنی جان پر توڑا اس کو، یعنی اپنے اوپر وبال لیا، اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جس نے اس کو پورا کیا فرمایا اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو یہ بھی تو وعدہ تھا، یہ جو بھی آیت شریفہ آپ سن رہے ہو، یہ اس وقت لیا تھا، کس نے لیا تھا؟ اللہ کے رسول نے لیا تھا وعدہ، صحابہ کرام سے لیا تھا، مجاہدین اسلام سے لیا تھا اس وقت، کہ وعدہ کرو کہ جہاد کرنا پڑا تو کریں گے، تو وعدہ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور ذکر آ گیا ان کا قرآن مجید میں، تو ایک وعدہ تو وہ بھی ہے۔ اس طرح بہت سے وعدے ہیں دین اسلام میں۔ اب یہ جو بندے کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف وعدے ہوتے ہیں۔ عقد جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہاں ہے نا ذکر عقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، اپنے عہود بھی کہتے ہیں اس کو، پورے کرو اس کو۔ عقد مسنونہ، یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، شادی کے کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کبھی۔ عقد مسنونہ کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ عقد، وہ گرہ، وہ بندھن
جو سنت ہے، انبیاء کرام کی، رسول کریم کی سنت ہے، وہ بندھن، اس کو عقد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک مرد اور ایک عورت رشتے میں بندھتے ہیں، ہے نا، رشتے ازدواج میں بندھ جاتے ہیں نا، تو اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عقد تجارت کا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لین دین کا، سودا، خرید و فروخت کا، وہ بھی وعدہ ہوتا ہے۔ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ جی یہ اتنے کا لوں گا، میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو، یہ وعدہ ہے، یہ چیز میری ہے، یہ بیع، تو یہ بھی عقد ہے۔ اس طرح بہت سارے عقود ہیں دنیا کے اندر۔ بعض ممالک، حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر بھی، فلاں ملک نے فلاں ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، تو یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھ لیا گیا تحریری طور پر، جو خلاف ورزی کرے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا، قصوروار ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا اس بات کا۔ تو وعدہ جو ہے وہ تو دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کو نبھانے کی اور وعدے کو پورا کرنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، یعنی اہم واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ وعدہ لیا کہ آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ وعدہ کر لیا اور وہ گیا اور جا کر بھول گیا، حدیث پاک میں اور مشہور حدیث ہے، چلا گیا، بھول گیا، ایک دن گزر گیا، اگلے دن یاد آیا تو دیکھا اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے، یعنی تم نے مجھے تکلیف دی۔ کیوں؟ کہ میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں تمہارے انتظار میں، وعدہ کیا تھا تم سے۔ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریں، جانا نہیں آپ، میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول گئے نہیں وہاں سے، وہیں بیٹھے رہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے، اور اللہ کے نبی کی مثال ہے، رسول کی مثال ہے۔ کہاں رسول، کہاں وہ بندہ، کوئی آپس میں جوڑی نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں، تاکہ امتی کو پتہ چلے کہ اسوہ حسنہ سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔ وعدے بھی ثابت ہیں، اور وعدہ اس میں مسلمان اور کافر دونوں برابر کے شریک ہیں، یعنی وعدہ اگر مسلمان سے کرے تو بھی اس کی وہی اہمیت ہے، اور وعدہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے کرے تو بھی وہی اہمیت ہے۔ کافر یعنی ذمی، حربی نہ ہو، حربی مطلب جنگجو، جنگ کرنے والا کافر، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ذمی کافر ہوتا ہے، جو کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے اور امن و امان کی ضمانت لیتا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی مسلمان وعدہ کرے گا تو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اسلام کا نام بدنام ہوگا اور مسلمان کا نام بھی بدنام ہوگا۔ وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ مشرک ہو، بھلے کوئی بھی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مذہب والا ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، اس سے بھی اگر اب وعدہ کوئی کرے گا مسلمان تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ تو کافر ہے یار، چھوڑو اس کو، کیا کرنا ہے، اس سے وعدہ کوئی وعدہ تھوڑی ہے، مسلمان سے کیا ہوتا تو کر لیتا پورا، یہ تو غیر مسلم ہے، اس کا کیا ہے، چھوڑ دو۔ نہیں، اسلام کا حکم اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وعدہ اگر تم نے کافر سے بھی کر لیا ہے اور جائز کیا ہے، ناجائز نہیں کیا، ناجائز تو مسلمان سے بھی منع ہے، لیکن وعدہ کبھی کوئی ناجائز بھی کر سکتا ہے نا، بے خیالی میں کر لے، فرض کریں، یا جان بوجھ کے ہی کر لے، ناجائز وعدہ،
بدکاری کا وعدہ، جوئے کا وعدہ، شراب پینے کا وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ناجائز وعدہ. جیسے کوئی یہ وعدہ کر لے میں شراب پیوں گا، آئی پرومس، ہے نا، وعدہ کر لیا، تو یہ کون سا وعدہ ہوگا؟ ناجائز. کوئی کہ میں بدکاری کروں گا، زنا کروں گا، وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ناجائز. تو ناجائز وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، ناجائز وعدے کو تو توڑنے کا حکم ہے کہ توڑو، توڑ کر کفارہ ادا کرو، جیسے قسم کا کفارہ ادا کرتے ہو. 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ کفارے میں، کیونکہ تم نے ناجائز وعدہ کر لیا تھا نا، تو ناجائز وعدے کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے پورا کرنا. وعدہ صرف وہی پورا کیا جائے گا جو جائز بات کا کیا ہو. ناجائز بات کی دعا بھی منع اور ناجائز بات کا وعدہ بھی منع. صرف جائز بات کا وعدہ ہے بس. حرام کا وعدہ بھی حرام ہے، وہ نہیں ہو سکتا، اس کو پورا کرنا منع ہے. چنانچہ بات یہ ہو رہی کہ کافر سے بھی اگر وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، چھوڑنا نہیں ہوگا جہاں تک ممکن ہے، حتی الامکان پورا کرو اس کو. تو اس لیے معاملات جو ہے نا دنیا میں، یہ وعدے اس میں ہوتے رہتے ہیں، اور جب بھی وعدہ کریں وہ تجارت کا کریں، نکاح کا کریں، تو پھر حقوق و فرائض پورے کرنا ہوں گے، کیونکہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے یہ وعدہ جو ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہے، اسی لیے تو قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. اب دیکھ لیں آپ، میں نے تو صرف سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ پڑھا، مختصر حصہ تلاوت کیا، لیکن یہ وعدے کا ذکر صرف اسی سورہ میں نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا. جو میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے پوچھا جائے گا تم سے وعدے کے بارے میں، سوال ہوگا کہ وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بھائی بتاؤ. ایسے ہی سورۃ الرعد میں بھی ہے. تو یہ وعدوں کا جو معاملہ ہے یہ سنگین معاملہ ہے، یعنی اہم معاملہ ہے، ایسے نہیں ہے. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکر جاتے ہیں. دیکھیں وعدہ جو ہے اس کے لیے تحریر ہونا ضروری نہیں ہے، جو زبان سے وعدہ کر لے وہ وعدہ ہے. یہ تحریر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ لوگ اتنے غافل ہیں اور اتنے بے ایمان ہو گئے ہیں کہ زبان کے وعدے کو وعدہ ہی نہیں سمجھتے، جب تک ان کو تحریری طور پر پکڑا نہ جائے. لاؤ بھائی اسٹامپ پیپر لاؤ، لاؤ بھائی ایگریمنٹ پہ لکھو، ورنہ تم مکر جاؤ گے. ہوتا نا، یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے، فارم بھرا جاتا ہے، شرعی طور پر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، آپس میں بیٹھ کے 2 گواہ موجود ہو نکاح ہو جاتا ہے. یہ اتنے فارم بھرنا، 4 فارم بھرنا، اتنوں کے سائن کروانا، اتنوں کے حال حوال لینا لکھنا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کا بھروسہ نہیں ہے کل کو مکر جائے. کہاں ہوا تھا نکاح، کب کیا تھا نکاح، ہے نا. تو اس لیے اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے، ریٹن، تاکہ ثبوت موجود رہے، کل کو کورٹ میں پیش کر سکو. ایسے ہی اسٹامپ پیپر پر معاہدہ کیا جاتا ہے، کل کو کوئی مکر جائے تو عدالت میں پیش کر سکو کہ بھئی دیکھو یہ کیا تھا. یوں ہے. ورنہ مومن کی اصل نشانی کیا ہے؟ کہ زبان کی ویلیو ہے. اگر سوچا جائے دیکھا جائے تو کہ زبان سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا. تو زبان ہی بہت بڑی چیز ہے. وعدہ کیا تو زبان سے کرو اور اس کو پورا کر لو. کیوں کہ تم نے اللہ کو سامنے رکھ کر وعدہ کیا ہے نا. تمہارے نظر میں تو یہ بات ہے کہ وعدے کا حکم قرآن میں ہے، وعدے کا حکم حدیث میں ہے، کرو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آج کے جمعہ میں مختصر قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے وعدے کے ایفا کرنے، یعنی وعدے کے پورا کرنے کی طرف یہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اس پر جو گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ جو میں نے شروع میں ایک وعدے کا ذکر کیا نا، وعدہ الست، کہ جو عالم ارواح میں باری تعالیٰ نے
بندوں کی تمام ارواح کو جمع کر کے جو وعدہ لیا تھا اپنی ربوبیت کا، الوہیت کا اور عبودیت کا، عبادت کا، بندگی کا، وہ بڑا اہم وعدہ ہے. بندہ دنیا میں آ کے اس کو بھول جاتا ہے. چنانچہ میرے خاندان کے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اشعار میں اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ یہ سمجھو کہ بندے کو آواز آتی ہے کہ تم نے پیدائش سے پہلے میری بارگاہ میں وعدہ کیا تھا روح کی صورت میں، تو کیا تمہیں وعدہ یاد ہے؟ بھولے تو نہیں مجھے؟ ہوا ہے جو وعدہ ہمارا تمہارا، وہ ہو قول پورا ہمارا تمہارا. یعنی باری تعالیٰ کی طرف سے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے کو یاد کرو، دنیا میں آ کر عبادت کے وقت عبادت کرو، بندگی کے وقت بندگی کرو، حقوق اللہ کے وقت حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد کے وقت حقوق العباد پورے کرو، اللہ کا حق بھی پورا کرو، بندے کا حق بھی پورا کرو، تب مسلمان ہو، تب مومن کہو اپنے آپ کو. خالی نام رکھ لینا، صرف نام سے بس اپنے آپ کو کہلانا، یہ تھوڑی ہے. شرائط ہے، مطالعہ کرو تو پتہ چلے. ہوا ہے جو وعدہ ہمارا تمہارا، وہ ہو قول پورا ہمارا تمہارا. نہ بھولو گے گر تم نہ بھولیں گے ہم بھی، یہ کامل ہے وعدہ ہمارا تمہارا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کیسے بزرگان دین اللہ والے ہم کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو وعدہ تم کر کے آئے ہو نا پیدائش سے بھی پہلے اللہ سے، ذرا اس کو یاد رکھو دنیا میں جب تک کہ تمہارے کو موت نہ آئے، جب تک کہ آنکھیں بند نہ ہو. اس کے بعد کیا کرو گے وعدے کی؟ وعدہ پورا کرنے کا وقت تو اب ہے. آنکھیں جب تک کھلی ہیں تب تک وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد ختم. نہ بھولو گے گر تم نہ بھولیں گے ہم بھی، یہ کامل ہے وعدہ ہمارا تمہارا. غنی سائیں یہ بھی دوئی کی ہے باتیں، رحمت اللہ علیہ. غنی سائیں یہ بھی دوئی کی ہے باتیں، یہ کہتے ہو تم کیا ہمارا تمہارا. یہ ہمارا تمہارا یہ بھی دوئی کی باتیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے آج وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کی اور حدیث کی روشنی میں سنا ہے، اللہ پاک ہم کو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.